دیا تاکہ جنرل پرویز مشرف ہم سب کے ساتھ مل کر اس ملک کی قیادت کر سکیں. ہمارا آئندہ لائے عمل کسی کے خلاف نہیں ہوگا. ہر اس آدمی کے خلاف صرف ہوگا جو پاکستان کے خلاف ہوگا, جو اسلام کے خلاف ہوگا, جو دین کے خلاف ہوگا. ہم اس کے خلاف ہوں گے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا مشکور ہوں. باقی جہاں تک سیاسی باتوں کا تعلق ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں میں کی جائیں گی. جن لوگوں کو کوئی شک و شبہات ہیں, صرف ایک فکرہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ورکروں کو یہ باور کرانا چاہوں گا کہ الیکشن ہمارے جو ہونے ہیں پاکستان مسلم لیگ اپنے لائز کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑے گی. پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب آپ سے خطاب کریں گے. سمیرہ دی. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ. میرے بھائیوں, بزرگوں, صدر مسلم لیگ چودھری شجاعت حسین, مسلم لیگ کے کارکن, السلام علیکم. آپ سب کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ آج ہماری سیاسی تاریخ کا بہت اہم دن ہے. آج کے دن صدر مشرف نے الیکشن میں, صدارتی الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کی ہے اور یہ سب آپ کی نیک خواہشات کا نتیجہ ہے, آپ کی محنت کا نتیجہ ہے. آج عوام نے بتا دیا ہے کہ پاکستان میں ہمیں تسلسل چاہیے, پاکستان میں صدر مشرف کی ویژن اور لیڈرشپ چاہیے اور اسی طرح پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان آگے بڑھے گا اور اس ملک کو ہم ترقی کی راہ پہ لے جائیں گے. خواتین و حضرات, آج کل اس صدارتی الیکشن کے بعد اب جنرل الیکشن کا وقت آ رہا ہے. مسلم لیگ نے اپنا کردار, اپنا کام, اپنی کارکردگی دکھانی ہے. ہم کسی سے کم نہیں ہیں. یہ وہی پارٹی ہے جس نے قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کو حاصل کیا تھا. اب ہم پاکستان کو بہتر بنائیں گے, پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے جائیں گے. آج آپ لوگ بڑے چپ ہیں, نعرہ لگائیں پاکستان. جاگ رہے ہیں؟ اچھا جی. تو خواتین و حضرات, میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کو فروغ مل رہا ہے. آج صدارتی الیکشن میں حزب اختلاف کے نمائندے نہیں آئے, یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ہماری خواہش تھی کہ وہ آ کے الیکشن میں حصہ لیتے اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ اگر وہ حصہ لے بھی لیتے پھر بھی صدر مشرف بھرپور اکثریت سے یہ الیکشن جیت گئے ہیں اور جیتیں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ عوام کی آواز ہے, یہ عوام کی خواہش ہے. اور مسلم لیگ اور اتحادی جماعتیں جس میں مسلم لیگ فنکشنل, ایم کیو ایم, بی ایم پی عوامی, پی 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 شیرپا اور آزاد امیدوار ہیں, سب نے صدر مشرف کو اپنا صدارتی کینڈیڈیٹ رکھا تھا. آج ان کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے اور آج جشن منائیں, آج آپ خوشیاں منائیں کیونکہ اسی طرح پاکستان آگے بڑھے گا. آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ کو اپنی صفوں میں اتحاد چاہیے. اتحاد ہوگا تو کوئی پارٹی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی. اگر اتحاد نہیں ہوگا تو ہم منزل پہ پہنچنے میں بڑی مشکل ہوگی. خواتین و حضرات, مل کے ہم سب پاکستان کے لیے کام کریں, مل کے ہم سب قومی مفاد میں کام کریں, مل کے ہم سب اپنے ملک کو بہتر لے جائیں. اور کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان اس دنیا کا عظیم سے عظیم تر ملک نہ بنے. آپ آئیے, آگے چلیں, ہمت کریں اور مسلم لیگ کو مستحکم کریں. آخر میں میرے ساتھ مل کے نعرے لگائیں تاکہ پورے اسلام آباد کو, پورے پاکستان کو پتہ لگے کہ مسلم لیگ جاگ رہی ہے. پاکستان, پاکستان, صدر مشرف, صدر مشرف. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. تمام دوستوں اور بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی گاڑیوں میں تشریف رکھیں. یہاں سے ہم جلوس کی شکل میں پارلیمنٹ کے سامنے جائیں گے جہاں شاندار آتش بازی.
جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس جوش اور ولولے کے ساتھ وہاں پہ تقاریر ہو رہی تھیں، اور اس میں پرائم منسٹر شوکت عزیز نے بھی اسی سلسلے کو کنٹینیو کیا، اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اتحاد کی اس وقت اشد ضرورت ہے، اور قوم کو اس وقت تسلسل چاہیے اور ترقی چاہیے، اور تسلسل اور ترقی کی خاطر ہی آج پرویز مشرف صاحب کو اس نے منتخب کروایا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان آگے بڑھے گا، اور پاکستان آگے بڑھتے ہوئے اپنے جو تمام مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حزب اختلاف انہوں نے کہا کہ آج کے دن شمولیت انہوں نے اختیار نہیں کی اس الیکٹرل پروسیس میں، جو کہ ایک افسوسناک بات ہے، اور انہیں اس میں شامل ہونا چاہیے تھا تاکہ ایک جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس میں وہ شریک ہو سکتے اور اپنا ایک کردار جو ہے وہ کامیاب طریقے سے آگے بڑھا سکتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود پریزیڈنٹ مشرف اگر وہ شامل بھی ہوتے تو پاکستان کے پریزیڈنٹ بن سکتے تھے، اور وہ آج اس طرح جس طرح انہوں نے پہلے ایک کانفرنس میں بتایا تھا کہ 58% جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں اس میں سے 57% پریزیڈنٹ مشرف کو ملے ہیں، لہذا اس ریشو کے حساب سے پریزیڈنٹ مشرف ویسے بھی اس میں کامیاب ہو جاتے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتحاد کی اشد ضرورت ہے، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پی ایم ایل ہاؤس کے باہر آتش بازی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ جو جوش و ولولہ جس کا میں نے ذکر کیا وہ اب آتش بازی کی صورت میں نظر آ رہا ہے ہمیں۔ آتش بازی مسلم لیگ ہاؤس کے باہر، اور مختلف لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے اب جیسے کہ اعلان کیا گیا کہ مختلف گاڑیوں میں لوگ ایک ریلی کی صورت میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جائیں گے، اور وہاں پہ ایک ایسی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا جس میں مزید شاید تقاریر ہوں گی، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہاں پہ کیا کیا تقاریر ہوں گی اور کون کون لوگ تقاریر کریں گے۔ آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے، اور جھنڈے اور لوگوں کی ایک تعداد، خاصی تعداد مسلم لیگ ہاؤس کے سامنے موجود ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی اپنی تقریر میں اپنے اتحادیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی انتہا پسندی سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس سے ہم متحد ہو کر ہی نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی بحران جتنے بھی ہیں ان سے نکلنے کا یہی واحد راستہ ہے کہ تمام لوگ متحد ہو کر آگے بڑھیں اور صدر مشرف کی قیادت میں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کا دن جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے، اور یہ اس مقصد کی طرف ایک پیش رفت ہے جو کہ پاکستان کی ترقی کی ایک منزل ہے، اس جانب ایک اہم قدم ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد ہی عوام کی عدالت بھی لگنے والی ہے، جس کا ان کا اشارہ جنرل الیکشنز کی طرف تھا، اور ان جنرل الیکشنز میں ظاہر ہے کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون لوگ ان کے لیے الیکٹیبل ہیں اور کن لوگوں کو انہوں نے ریجیکٹ کرنا ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جاگیردارانہ نظام کو بھی اب ختم کرنے کے لیے ہمیں اتحاد کی اور اسی طرح کے الائنسز کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں جاگیردارانہ نظام کا بھی خاتمہ کیا جا سکے۔ یہ ایم کیو ایم کا ایک پرانا ایک درینہ مطالبہ بھی ہے، اور اسی کا انہوں نے ذکر بھی کیا۔ چودھری شجاع صاحب نے بھی اپنی ایک مختصراً جو انہوں نے تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اگرچہ کئی دفعہ بہت سست آواز میں اور کم آواز میں بولتے ہیں، لیکن آج انہوں نے کہا کہ انہیں قوت محسوس ہو رہی ہے جس کے تحت وہ ایک طاقت کے ساتھ بول رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام مخالفتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ موقع انہیں عطا کیا کہ آج پریزیڈنٹ مشرف جیت گئے اور پاکستان کے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ آئندہ لاہ عمل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ صرف اس شخص کے اور اس جماعت کے خلاف ہوں گے جو پاکستان کے اور اسلام کے خلاف ہوگی۔ اور ایک اور اہم بات جو انہوں نے کی وہ یہی، جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ ہم اگلا الیکشن جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف لڑیں گے۔ اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے کہی ہے۔ اب اس میں جو قومی مفاہمتی آرڈیننس ہے اس کے بعد اس طرح کی سٹیٹمنٹ کا کیا اثر پڑے گا پوری نیشنل پالیٹی پہ، اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل ہورائزن ہے اس کے اوپر، اس کا بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا مسائل آگے آئیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ ویژولز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور تھوڑے ہی دیر میں یہاں سے گاڑیوں کی صورت میں، قافلے کی صورت میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جائیں گے، اور وہاں پہ جا کے وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو پرائم منسٹر کی چیمبر سے جو سنائی تھی پرائم منسٹر کی گفتگو، اس میں بھی انہوں نے بیسیکلی یہی کہا تھا کہ پریزیڈنٹ مشرف جو ہیں وہ 57% ووٹس لے کر نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے
وہ منتخب ہوئے ہیں جو کہ ایک خاصی بڑی میجورٹی ہے، اور انہوں نے اسے تاریخی واقعہ قرار دیا اور کہا کہ اس کا اثر ہمارے کامیابی کے ساتھ اور تسلسل کے حوالے سے خاص طور پر پاکستان کی جو نیشنل پالیٹی ہے اس کے اوپر پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خوش اسلوبی سے یہ مرحلہ طے ہوا ہے اور اس میں کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت مستحکم ہوئی ہے، اور جمہوریت مستحکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے مبارکباد دی الیکشن کمشنر کو اور چاروں جو وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر سے چیف جسٹسز چاروں صوبوں کے، اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی انہوں نے مبارکباد دی، چاروں صوبائی چیف جسٹسز کو، اسپیکر کو بھی مبارکباد دی اور پھر پاکستانی عوام کو بھی مبارکباد دی۔ آج اس ٹرانسمیشن میں ناظرین مختلف لوگوں نے ہمیں کالز بھی کی ہیں اور مختلف لوگوں نے ہمیں کالز کر کے اپنے جذبات سے آگاہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ مشرف کے اس الیکشن کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ جب ہم بریک پر تھے تو اس وقت بھی کالز کا سلسلہ جاری رہا، میں یہاں پہ مختلف کالز آتی رہیں، ان میں سے چند ایک کے نام جو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے ضیاء الرحمان صاحب نے مانسہرہ سے کال کیا، انہوں نے بھی مبارکباد دی۔ ایک ہمیں کال آئی جاپان سے، ٹوکیو سے، نور شاہ صاحب نے ہمیں کال کیا اور انہوں نے بھی پریزیڈنٹ مشرف کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا۔ ایک جلوس ابھی آپ کو دکھائیں گے آ رہا ہے، اور اس کے ویژولز بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کیا صورتحال ہے اور ریلی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کہ یہ گاڑیوں کا ایک سلسلہ ہمیں نظر آئے گا۔ ابھی چند ایک گاڑیاں جو پولیس کی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، اور اس میں آہستہ آہستہ ہم مزید اس میں دیکھیں گے کہ گاڑیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ میں کالز کا ذکر کر رہا تھا، شبیر احمد صاحب نے ٹنڈو جام سے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ کو 5 سال کی بجائے 10 سال تک منتخب ہونا چاہیے تھا، اور کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو انہیں 10 سال تک رکھ سکے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ آزاد رکھے اور آباد رکھے۔ اور پھر نوشہرہ وکرا سے امجد علی صاحب نے کال کیا، انہوں نے مبارکباد دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت تاریخ کے اہم دوراہے پر ہے اور اس میں ہمیں پریزیڈنٹ جیسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے۔ عالم زیب خان صاحب نوشہرہ سے انہوں نے کال کی اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ ہم نے آج فائرنگ کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ سرحد کے لوگ جب خوش ہوتے ہیں تو وہ فائرنگ سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آج فائرنگ بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پریزیڈنٹ مشرف اب الیکٹ ہو گئے ہیں تو ہمیں وہ اب نوکری بھی دلوائیں، اور نوکری بھی دلوانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ ہمیں وہ نوکری دلوائیں گے۔ اور اس کے علاوہ مختلف لوگوں نے شمالی علاقہ جات سے اور دیگر علاقوں سے ہمیں کالز کیں اور اپنے جو جذبات ہیں ان کا اظہار کیا۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو ابھی مزید چلتا رہے گا، ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے گی، ہم لوگوں کی کالز بھی لیں گے، اور میرے ساتھ مختلف کالرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بہت بڑی تعداد میں اور بہت سارے ایک میجورٹی کی صورت میں پریزیڈنٹ مشرف نے الیکشن جیتا ہے، تو اوبیسلی جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ آج جشن منا رہے ہیں، اور جشن مناتے ہوئے وہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک کالر شاید موجود ہے، میں دیکھتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو یہ کچھ گڑبڑ ہے، جب آپ کال کریں ناظرین تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ٹی وی کی آواز کم کر دیں، یا بہتر ہوگا کہ بند کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آواز صحیح طرح آ سکے اور ہمیں آپ کی آواز صحیح طرح آ سکے، اور ہم جو آپ کا میسج ہے اسے صحیح طرح نوٹ کر سکیں۔ اس میں مختلف جس طرح کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو رزلٹس ہیں وہ بڑا امیکولیٹ قسم کا رزلٹ بلوچستان سے آیا ہے، جو ہمارا ایک ایسا صوبہ ہے جو رقبے کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ بلوچستان میں 33 ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ کیے گئے، 33 کے 33 جو ہیں پریزیڈنٹ مشرف کو ملے ہیں۔ بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ووٹ مسترد نہیں ہوا۔ This is why I was saying it is an immaculate result. سرحد میں 34 میں سے 31 پریزیڈنٹ مشرف کو ملے ہیں، 1 جسٹس وجی الدین صاحب کو ملا ہے، 2 ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور پنجاب میں 253 ووٹ جو ہیں وہ صدر مشرف کو، 257 میں سے 253 صدر مشرف کو ملے ہیں، 1 مسترد ہوا ہے اور 3
जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब को मिले हैं। और इसमें जो सूरत हाल है उसमें हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी एक मुस्तरद हुआ है, सरहद में भी 2 मुस्तरद हुए हैं, और नेशनल असम्बली में भी हमने देखा कि 3 जो वोट हैं वो इनवैलिड करार पाए हैं, यानी मुस्तरद हुए हैं। इसके साथ साथ 257 में से 252 वोट जो हैं वो नेशनल असम्बली में प्रेसिडेंट मुशर्रफ को मिले हैं, वजीउद्दीन साहब को 2 वोट्स मिले हैं। अब ये जो सिलसिला है इसका हम मज़ीद तज्ज़िया भी करेंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, किस तरीके से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और किस तरीके से वो जश्न की जो कैफियत जो हमने आपको बताई थी और दिखाई थी वो आगे बढ़ रही है। अभी हम थोड़ी ही देर में आपको बताएंगे कि वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के सामने मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होंगे गाड़ियों पे और वहाँ पे एक रैली वो निकालेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन लोग वहाँ पे खिताब करेंगे और आपको लाइव मनाजिर जो हैं वहाँ से हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ पे मुस्लिम लीग हाउस में तकारीर की हैं और उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के लिए एक तसलसल का जो एक मौका है वो अब यकीनी हो गया है, और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट मुशर्रफ की जो पॉलिसीज़ थी पिछले 7-8 साल के हवाले से वो अब यकीनी कही जा सकती हैं। अभी हम मुख्तलिफ विजुअल्स जो हैं वो देख रहे हैं, उसमें जैसे ही विजुअल्स जो हैं वो हमें रैली के हमें नज़र आएंगे हम आपको दिखाएंगे और उसमें जो भी लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे उसका भी लाइव विजुअल्स हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त है उस रैली की जो अभी पहुँचा ही चाहती है पार्लियामेंट हाउस के सामने, और उसमें मुख्तलिफ लोग वहाँ पे आएंगे और ख़ास तौर पर सदारती इलेक्शन के हवाले से आज चूँकि एक जश्न की कैफियत है और उस जश्न में MNAs, MPAs और चारों सूबों के जो ख़ास तौर पे जो सूबाई हेड क्वार्टर्स हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ख़ासी गहमा गहमी है और लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जैसे ही हमें मज़ीद रिपोर्ट्स हमें मिलेंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक रैली जो अभी हमने आपको बताया कि निकलने जा रही है, उसके अलावा बाकी जो सेंटर्स हैं उनसे भी हम देखेंगे कि हमें क्या क्या विजुअल्स मिल रहे हैं। आज जश्न का एक समा है, उसमें मुख्तलिफ लोग अपना अपना एक रोल प्ले करेंगे, उसका भी हम आपको हाल सुनाएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या सूरत हाल है और किस तरीके से लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर में हम एक ब्रेक लेंगे और उसमें ख़बरों की एक ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। और ये रावलपिंडी के नाज़िर हैं और रावलपिंडी में ये जश्न का समा जो है वो आप देख रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और आतिशबाजी खासी हैवी किस्म की हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि खासा एक थिकनेस है इसमें जो आतिशबाजी हो रही है। रावलपिंडी के मनाज़िर नाज़रीन आपके सामने पेश किए। इसमें बिशारत राजा साहब नज़र आ रहे हैं GPO चौक पे खड़े हुए, एक उनके साथ हजूम है लोगों का जो मौजूद है और वो अपनी जज्बात का इजहार कर रहा है। और रावलपिंडी में चूँकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ खासे पॉपुलर भी हैं, उनके दोस्त यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं कि आतिशबाजी का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं नाज़रीन इस वक्त खास एक खूबसूरत आतिशबाजी शहबाज अनवर भट्टी साहब का नाम हमें नजर आया, शायद उनकी तरफ से भी और दीगर जो मुस्लिम लीगी रहनुमा हैं और कारकुनान हैं वो मिलकर इस आतिशबाजी को मुमकिन बना रहे हैं। इसी तरह बाकी भी शहरों में भी हमें रिपोर्ट्स आई हैं कि आतिशबाजी के जो सिलसिला है उसको उन्होंने मुनक़िद किया है, उसके भी जैसे वीडियोस हमें मिलेंगे हम आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। मुस्लिम लीग की ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो भी इस आतिशबाजी को देख रही हैं।
ایک بار پھر آتش بازی ناظرین یہ لاہور ہے. یہ زندہ دلان لاہور کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین لاہور سے براہ راست. اور لاہور کے جو لاہوریے ہیں وہ اپنا ایک جو جشن کا سما ہے اس کو کریٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے یہ سلسلہ کر رہے ہیں اور کتنا زبردست ایک منظر آپ نے دیکھا ناظرین. یہ لاہور کے زندہ دلان اور آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس وقت بہت زبردست قسم کا ایک آتش بازی کا سلسلہ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ موجود ہیں. اب ایک نیوز بریک کا ٹائم آن پہنچا ہے ناظرین. نیوز بریک کے لیے چلتے ہیں, واپس آئیں گے. آپ کہیں جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا اور یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. اوور ٹو یو دا نیوز بریک. BTV ہیڈ لائن نیوز کے لیے تعاون کیا ہے ٹیلینور نے. ٹیلینور the smart call. بینک والے بڑی آسان شرطاں تے چیزاں خریدن لئی پیسے دیندے نے. ایدی خوشحال کسان سکیم نے تے موجاں ہی کرا دتیاں نے. فیصل بینک خوشحال کسان سکیم اچا شملہ کسان دا. ہم گائیں گیت محبت کے, کچھ خوشیوں کے کچھ راحت کے. اس دیش کے ہم سب رکھوالے, ہم اس کی شان بڑھائیں گے. ہم دل والے چھا جائیں گے, ہم ہر بازی جیت دکھائیں گے. ہم دل والے چھا جائیں گے, ہم ہر بازی جیت دکھائیں گے. یہ علم ترقی خوشحالی, یہ بستی بستی ہریالی, یہ قوت جسم و جاں والی ہے. اپنے خون کی گرمی سے ہم اپنا فرض نبھائیں گے. ہم دل والے چھا جائیں گے, ہم ہر بازی جیت دکھائیں گے. ہم دل والے چھا جائیں گے, ہم ہر بازی جیت دکھائیں گے. کچھ خواب ہمارے سانجھے ہیں, سب پیار کے رشتے سانجھے ہیں. ہم اس دھرتی کے رانجھے ہیں, ہم تارا تارا چمکیں گے, ہم اس کی مانگ سجائیں گے. ہم دل والے چھا جائیں گے, ہم ہر بازی جیت دکھائیں گے. ہم دل والے چھا جائیں گے, ہم ہر بازی جیت دکھائیں گے. ناظرین
ایک میراتھن ٹرانسمیشن جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ چل رہی ہے، اور ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ان ویژولز کی جانب جو ریلی کا ذکر میں نے کیا تھا. وہ دیکھتے ہیں کہ ریلی میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور کتنے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں، اور کیا وہاں پہ ہم ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں گاڑیوں کا ایک قافلہ نظر آ رہا ہے جو جناح ایونیو پہ اکٹھا ہوگا، اور اس میں خاصی بڑی تعداد میں گاڑیاں جا رہی ہیں اور ان کے لائیو ویژولز ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین کہ گاڑیاں خرامہ خرامہ پہنچ رہی ہیں، اور شاہراہ دستور اسلام آباد سے یہ ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں، اور یہ وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہاں پہ جا کے ایک جشن کا جو سما ہے اس کی ایک اور پرتو جو ہے وہ آپ وہاں پہ دیکھ سکیں گے. یہ ویژولز پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھائے تھے، اس وقت سے یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے سلسلہ گاڑیوں کا، اور آہستہ آہستہ خاصی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ شاہراہ دستور سے ہی ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں، اور اس میں ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو جی پی او راولپنڈی کے جو ویژولز سے آتش بازی کے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آتش بازی جی پی او چوک راولپنڈی. آپ نے دیکھا کہ مختلف لوگ اکٹھے ہو کر آتش بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور پریزیڈنٹ مشرف کی کامیابی پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. جی پی او چوک راولپنڈی سے براہ راست یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ لائیو ٹیلی کاسٹ جو ہم کر رہے ہیں پی ٹی وی کی جانب سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ناظرین بہت بڑی تعداد میں اور بڑی زبردست آتش بازی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. بہت خوبصورت اور بڑا آرگنائزڈ قسم کا ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں خاصی تعداد میں لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں. لوگوں کو ایک آج ایسی وجہ ملی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک جشن منا رہے ہیں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف ایک بڑی تعداد میں ووٹ لے کر جیتے ہیں. دونوں مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، شاہراہ دستور سے ریلی کے مناظر اور دوسری جانب جی پی او چوک راولپنڈی کے آتش بازی کے مناظر اس وقت لائیو آپ ہمارے دیکھ رہے ہیں. پی ٹی وی کا ایک زبردست کرو ہمارا جو مختلف جگہوں پہ موجود ہے، آپ کو لمحہ بلمحہ مختلف لوگوں کے جو مناظر ہیں وہ دکھانے میں مصروف ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پی ٹی وی کا کرو جو ہے وہ زبردست تندہی کے ساتھ مصروف عمل ہے، اور تمام جگہوں پر پی ٹی وی کا سٹاف اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ آپ کو تمام مناظر دکھانے میں مصروف ہے. ناظرین یہ وہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ہم شاہراہ دستور پہ جو ہمارے کیمرہ مین ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ گاڑیوں کا ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا چاہتا ہے، اور دوسری جانب جی پی او چوک راولپنڈی پہ لوگ جو ہیں وہ آتش بازی کر رہے ہیں اور اس جشن کا ایک حصہ بن رہے ہیں. اور یہ مختلف لوگ اپنے ہی طور پر یہ سلسلہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام لوگ جن کو ہم عوام کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. کچھ لوگ ڈھول لے کر اور کچھ لوگ پیلے رنگ کے، زرد رنگ کے پٹکے پہن کر اور پگڑیاں باندھ کر وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ میڈیا.
PTV के लोग भी वहाँ पे मौजूद, मुस्लिम लीग के झंडे, और अब यहाँ पे कुछ रक्स का सा समा नज़र आ रहा है। मुझे दूर से अपने नुमाइंदे अली इमरान बंगश अपनी ऐनक समेत नज़र आए हैं, बड़े एक्टिव नुमाइंदे हमारे। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए हुए हैं नाज़रीन, उसमें हम अभी देख सकेंगे थोड़ी ही देर में कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये GPO चौक रावलपिंडी के मनाज़र आप देख रहे हैं इस वक्त, और दूसरी जानिब शाहराह दस्तूर जो थोड़ा सा इस वक्त हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई ज़्यादा हल्ला गुलाबी तक नहीं शुरू हुआ, लेकिन दूसरी जानिब GPO चौक रावलपिंडी में लोग जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस जश्न में, और मुख्तलिफ़ जगहों पे हम देखने जा रहे हैं कि मुख्तलिफ़ लोग इकट्ठे होकर इसमें अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। गाड़ियाँ भी आ चुकी हुई हैं और ख़ासी तादाद में लोग यहाँ पे ऑन देयर ओन ये सिलसिला कर रहे हैं। और दूसरी जानिब शाहराह दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू नाज़रीन, और उस पर मुख्तलिफ़ लोग इकट्ठे होने जा रहे हैं। गाड़ियों का सिलसिला अभी हम थोड़ी देर पहले ही आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस से लोग जो एक तकरीब के बाद वहाँ से निकले थे, वहाँ से अब होते हुए अब गाड़ियों पर वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पार्लियामेंट हाउस के सामने इकट्ठे होने जा रहे हैं। वहाँ पे वो अपना एक जज्बात का इजहार करेंगे, और वहाँ पे हमारे कैमरामैन और बाकी टीम जो है वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ही वहाँ पे तकरीब का सिलसिला शुरू होगा हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इन द मीन टाइम आपको ये भी बताता चलूँ कि मुख्तलिफ जब ब्रेक होती है तो हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला जारी रहता है। मुझे अभी चंद कॉल्स पिछले 5-10 मिनट में जो रिसीव हुई थी, मोहम्मद नवीद अब्बास साहब ने झंग शहर से कॉल किया, और इसके अलावा राशिद गौरी साहब ने भावल नगर से कॉल किया। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ को बहुत बहुत मुबारक, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ अगर तालीम के लिए इतने फ़ंड्स दे रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स की सतह पर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी फैक्ट्रियां लगाई जाएं जो वहाँ के जो लोकल जो टैलेंट है उसको वहीं पे यूटिलाइज़ कर सकें, ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। ये उनकी सजेशन थी। मैंने उनसे चूँकि वादा किया था, इसलिए मैं उनकी सजेशन ऑन एयर ये बता रहा हूँ, और प्रेसिडेंट मुशर्रफ तक अल्लाह करे कि ये बात पहुँचे और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर लोग वहीं पर अकोमोडेट हो सकें। नीलम तारिक साहिबा ने लाहौर से कॉल किया, मुबारकबाद दी, और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने बहुत काम किए हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नौकरियाँ मज़ीद दिलवाएँ ताकि लोगों को जो जॉबलेसनेस है उसे छुटकारा मिल सके। फ़ायज़ा ख़ान साहिबा ने कमालिया से कॉल किया, उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने बहुत काम किए हैं। और फिर हमें फैसलाबाद से कॉल किया सोनिया एंड नादिया, ये दोनों ने, और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ की वो फ़ैन हैं और प्रेसिडेंट मुशर्रफ के लिए दुआएं करती हैं। इसके अलावा अकरम साहब ने नवाब शाह से फ़ोन किया है और उन्होंने मुबारकबाद दी है, और उन्होंने साथ साथ अपना एक काम भी कहा। उन्होंने कहा कि बखेरी रेलवे क्रॉसिंग के हवाले से एक सड़क जिसका लेटर नंबर 14270 लेटर नंबर, जो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट के एक ऑफिस से लेफ्टिनेंट कर्नल शेख जाफ़र इकबाल साहब ने इशू करवाया था, उसके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। मैंने उनसे भी वादा किया था कि ये बात मैं उनकी आगे पहुंचाऊंगा। 8 सितंबर 2004 को ये लेटर इशू हुआ था, लिहाजा मैंने वादा पूरा किया, और अल्लाह करे कि जो वादा उनसे किया गया था वो भी पूरा हो, और वो जो सड़क है वो मुकम्मल हो सके जिसके अहकामात पहले ही से जारी हो चुके हैं। बहरहाल ये कॉलर्स का सिलसिला भी जारी रहेगा नाज़रीन, और हम कॉल्स लेते रहेंगे। जैसे जैसे हमें कॉल्स आएंगी हम उनसे बात करेंगे, और मुख्तलिफ़ लोगों से सिलसिला जुम्बानी जो है वो हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इन द मीन टाइम मुख्तलिफ़ लोगों की जो आरा हैं वो आ रही हैं, और प्रेसिडेंट मुशर्रफ के हवाले से आज लोग बहुत सी कॉल्स हमें कर रहे हैं। मैं अभी लाइव कॉल्स सुन रहा था, इसमें लाइव कॉल्स में ही सुनते सुनते ये सारी चीज़ें हमने सुनी, और मुख्तलिफ़ लोगों ने उनको मुबारकबाद भी दी, साथ साथ अपने कंसर्न्स भी शो किए, और साथ साथ उन्हें अपनी सजेशंस का भी पहुंचाने का कहा। ये एक डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि जहाँ पे कुछ लोग आपके हक़ में होते हैं, कुछ लोग आपके मुखालिफ भी होते हैं, लेकिन वो जो मुखालिफ होते हैं वो भी चूँकि अपने ही होते हैं, तो इसलिए उन्हें भी अपना ही समझते हुए उनकी आरा को भी इज़्ज़त देना हम सब का फ़र्ज़ है। और मैं समझता हूँ कि यही हमारा सब का काम है कि हम पाकिस्तान को मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाएं, ताकि तमाम लोग यहाँ पे एक अच्छे माहौल में
اپنی زندگیاں گزار سکیں. پریزیڈنٹ مشرف کے حوالے سے جو کالز آ رہی ہیں ساتھ ساتھ ہم آپ کو وہ بھی مناظر دکھا رہے ہیں کہ جو مختلف جگہوں پہ آج پریزیڈنٹ مشرف کی اسی تاریخی کامیابی کے حوالے سے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور سیلیبریٹ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان میں گڈ نیوز ذرا کم ہوتی ہیں, لہٰذا لوگ اگر آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے. اور ہم زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے ہم کچھ زیادہ نیگیٹو نیوز زیادہ سنتے ہیں, کچھ ہم نیگیٹو نیوز بنا بھی دیتے ہیں. تو کبھی کبھی اگر اچھی خبریں آئیں تو ان کے اوپر سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. اور پاکستان اتنا اچھا ملک, اتنا خوبصورت ملک, ایسے لوگوں کا ملک کہ جو دیکھیں آپ مٹھائیاں بھی دیکھیں کہ لوگ مٹھائیاں کھا رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں. اور یہ میری گٹ فیلنگ کہہ رہی ہے کہ یہ لاہور ہے, یہ لاہور ہے. اور لاہور میں ہی ایسے مناظر جو ہیں وہ زیادہ تر دیکھے جاتے ہیں. اور لاہور کے زندہ دلان جو ہیں وہ بڑے بڑے مٹھائی کے ڈبے پکڑے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ نہ صرف دکھانے کے لیے ہیں بلکہ یہ کھائیں گے بھی اور زبردست طریقے سے کھائیں گے. اور یہ زندہ دلان لاہور کا جو ایک خاص سٹائل ہے اس میں وہ کسی سے پیچھے نہیں رہتے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اور خاص طور پہ کھانے پینے کے معاملے میں ان کا شاید کوئی ثانی نہیں ہے. زندہ دلان لاہور اس وقت ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں ناظرین لاہور کے. وہاں پہ پریزیڈنٹ مشرف کے قد اعظم تصاویر گاڑیوں پر لگائی ہوئی ہیں. مختلف لوگ رقص میں مصروف. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین پاکستان مسلم لیگ کے جھنڈے اور اس میں جی پی او راولپنڈی چوک. واپس ہم لاہور سے واپس آئے ہیں پنڈی, اور پنڈی میں ابھی تک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ آتش بازی کا جاری ہے. اور اس میں بہت لوگ جو ہیں وہ انٹینس میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ایک مصروفیت ہے, اس میں ان کا ایک جو کمٹمنٹ ہے وہ بھی خاصی انٹینس ہے. اور وہ ابھی تک وہاں پہ کھڑے ہوئے ان مناظر کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاصی ٹھیک ٹھاک قسم کی جو آتش بازی ہے وہ چل رہی ہے. اس میں بہت اچھے انداز سے اس کو آرگنائز کیا گیا ہے, بہت بڑی تعداد اس کو دیکھ رہی ہے لوگوں کی. اور جی پی او چوک لوگ جو جانتے ہیں ایک خاصا مصروف چوک ہے, اور اس میں بہت بڑی تعداد ٹریفک کی بھی ارد گرد سے چلتی رہتی ہے. اور وہاں پہ لوگ اس وقت موجود ہیں اور وہ اس آتش بازی کو دیکھ رہے ہیں. جی ناظرین جی پی او چوک راولپنڈی اور اس سے پہلے لاہور کے مناظر آپ نے دیکھے اور دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے لوگ وہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, مٹھائیاں کھا رہے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ کے جھنڈے جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پہ ہمیں نظر آئے, اور لوگوں کی خاصی تعداد جو ہے وہ ان مناظر کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. فیصل بینک والے بڑی آسان شرطاں تے چیزاں خریدن لئی پیسے دیندے نے. ایدی خوشحال کسان سکیم نے تے موجاں ہی کرا دتیاں نے. فیصل بینک خوشحال کسان سکیم, اچا شملہ کسان دا. سڑکیں تعمیر ہوں, گیس جلے ہر چولہے میں, بجلی گھر گھر پہنچے اور پانی صاف ملے. بنیادی سہولیات سب کے لیے, ترقی مثالی, ہر سو خوشحالی. خوشحال پاکستان پروگرام, ترقی کا سفر قدم بقدم. ویلکم بیک ناظرین. آپ ایک ٹرانسمیشن میراتھن ٹرانسمیشن پی ٹی وی کی پریزیڈنشل الیکشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, اور ہم مختلف مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں. مختلف جگہوں سے مختلف لوگ اکٹھے ہو کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں پریزیڈنشل الیکشن کی آج آخری دن جس میں مکمل ہوا وہ سلسلہ جس میں پریزیڈنٹ مشرف کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور مختلف مناظر کے ذریعے ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف پارلیمنٹیرینز اور مختلف امپورٹنٹ پرسنالٹیز آف دا گورنمنٹ اور ادروائز جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ہم بات کر سکیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ آج کے دن
کیا سوچ رہے ہیں اور آج کا دن ان کی نظر میں کس قدر تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اس کا آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ ان تمام جو جذبات ہیں لوگوں کے ان کو شیئر کیا جا سکے اور مختلف لوگوں سے بات کی جا سکے۔ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول صاحب سے بھی بات کرنے کی، ان سے جیسے ہی رابطہ ہوگا ہم ان سے بھی بات کریں گے، باقی جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سلسلہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، مختلف لوگ اپنے اپنی جگہوں پہ جا کے مختلف حوالوں سے مختلف فنکشنز میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس سے ہر آدمی بزی ہے، ہر آدمی سے کانٹیکٹ کرنا بھی ذرا آج کے دن مشکل ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوگا مختلف لوگوں کے ساتھ ہم ان سے بات کر کے آپ کے ساتھ ان کے جذبات شیئر کریں گے۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دیر میں آپ کو وہ ویژولز دکھائیں گے جو پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے ایک ریلی نکالی گئی ہے، اس کے ویژولز ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح نکلی اور ان میں کس تعداد میں لوگ اور کس طرح لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ گاڑی لائن میں کر لے، تھوڑا سا گاڑی آگے کھڑی کریں، ہم نے لائن بنانی ہے، ذرا تھوڑا سا آگے لے جائیں۔ کہ وہ گاڑیوں میں بیٹھ کر جلوس میں شامل ہو جائیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مختلف گاڑیاں اکٹھی ہو رہی ہیں اور یہاں سے یہ مسلم لیگ کے جھنڈے اور ان گاڑیوں کے اوپر لوگ سوار، ان میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاصی تعداد میں آہستہ آہستہ گاڑیاں بلڈ اپ ہو رہی ہیں ٹورڈز کانسٹیٹیوشن ایونیو، اور کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اسپیشلی جو ڈی چوک ہے وہاں سے یہ لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اس سے پہلے سارا جو علاقہ ہے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ ایک سیلیبریشن کی فیلنگز ہیں جو آج ہم نظر آ رہی ہیں ہمیں دیکھنے میں، اور خاص طور پہ یہ جو گاڑیاں ہیں ان میں لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر نکل کر جھنڈے اٹھائے ہوئے اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز ایک ریلی کی صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشن ایونیو کی طرف اور پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس میں اس ریلی کی قیادت میرا خیال ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کر رہے ہیں۔ ابھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی ہمارے کیمرے نے ان کو کیپچر نہیں کیا، جیسے ہی ہمیں ان کا یقین ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس گاڑی میں کون کون لوگ موجود ہیں۔ یہاں پہ سپیکرز بھی لگے ہوئے ہیں اور خاصے لوگ اس گاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں ناظرین گاڑیوں کی تعداد آہستہ آہستہ اپنی ہیزرڈ لائٹس آن کیے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں، اور اسی طرح آہستہ آہستہ دوسری طرف سے بھی ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں۔ جی پی او چوک کے وہاں پہ بھی آتش بازی کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے تھما ہے، ابھی جیسے ہی دوبارہ شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ لوگ کس انہماک کے ساتھ اس کو دیکھنے میں مصروف ہیں۔ یہ خوشی کا وقت ہے ناظرین، اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وقت دعا بھی ہے کہ جس میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اور اسی طرح ہمارے لوگ اس میں جمہوریت کی جانب آگے بڑھ سکیں اور اس پروسیس کو آگے بڑھا سکیں کہ جس کا ویژن جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا، اور وہ خواب کہ جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا وہ پورا ہو سکے۔
پاکستان ایک انتہائی خوبصورت ملک، پاکستانی انتہائی خوبصورت لوگ، باصلاحیت اور اللہ تعالیٰ کے وسائل اور اللہ تعالیٰ کی صلاحیتوں سے مالا مال سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ ہمیں اگر ڈائریکشن مل جائے تو ہم دنیا کا بہترین ملک بن سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں اور کانسٹیٹیوشن ایونیو کی جانب رواں دواں ہیں۔ اسلام آباد چونکہ ذرا نسبتاً چھوٹا شہر ہے، اس میں ٹریفک بھی ظاہر ہے کہ اتنی نہیں جتنی لاہور میں اور اسلام آباد میں ہوتی ہے، لیکن اس وقت چونکہ افطار کے وقت لوگ اپنے اپنے گھروں میں زیادہ تر ہوتے ہیں تو اس لیے آسانی سے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ اس گاڑی پر مسلم لیگ کے رہنما کھڑے ہوئے ہیں، سپیکرز موجود ہیں، اس میں وہ اعلانات بھی کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ پہنچیں گے اپنی منزل جو کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پر پارلیمنٹ ہاؤس ہے۔ اس کے سامنے اکٹھے ہو کر پھر اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ کا جھنڈا جس پر پرویز مشرف صاحب کی تصویر، گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں ناظرین، اب ان کی تعداد ذرا زیادہ نظر آ رہی ہے مجھے، اور ان کے پیچھے بھی ایک خاصی بڑی لمبی طویل ایک قطار ہے گاڑیوں کی جو اس کو فالو کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ پرائم منسٹر شوکت عزیز نے بھی پاکستان مسلم لیگ ہاؤس میں جب وہ گئے تو ناظرین انہوں نے بھی خطاب کرتے ہوئے مبارکباد دی تھی قوم کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تسلسل جو ہے وہ اب یقینی ہے اور یہی لوگ چاہتے بھی تھے، اور لوگوں کی خواہش ہے کہ جو کامیابیاں پچھلے 7-8 سال میں اس حکومت کی وجہ سے انہیں نظر آئی ہیں وہ آگے بڑھیں اور تکمیل کی جانب وہ آگے بڑھ سکیں، اور ہم دیکھیں کہ جو کام انہوں نے شروع کیے تھے پریزیڈنٹ مشرف نے اور ان کی حکومت نے وہ تکمیل پہ آئیں اور ان کے جو ثمرات ہیں وہ لوگوں کو محسوس ہو سکیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان آگے بڑھے گا، اور آج کے دن کی تاریخی کامیابی کے بعد پاکستان کا آگے بڑھنا جو ہے وہ ایک یقینی بات ہے، اور ان کے بقول کہ آئندہ انتخابات میں ہمیں مل کر کام کرنا ہے، اور آئندہ انتخابات جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اور اس میں بہت ہی ایک اہمیت کی حامل ایک اور شخصیت جس سے ہم ابھی بات کرتے ہیں، گورنر پنجاب، جیسے میں نے پہلے کہا تھا گورنر جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ گورنر صاحب کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی سر، مشرف صاحب کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ میرا خیال ہے لائن غلط ملی ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ محبوب الرحمان۔ محبوب الرحمان صاحب، جی سر۔ چلے محبوب الرحمان صاحب آپ کی مبارکباد پہنچ گئی۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ سوابی سے۔ سواتی سے؟ سوابی سے۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی۔ لائن مل گئی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جنرل صاحب السلام علیکم جی۔ جی کسان صاحب وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں گورنر صاحب؟ الحمدللہ کسان صاحب، میرے خیال میں
آج کے اس دن کو پاکستان کی تاریخ کے لیے بڑا ایک ایونٹ فل دن دیکھ رہا ہوں. کہ کیوں ایونٹ فل کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے کسانہ صاحب، یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 6-7 ماہ سے ملک میں ایک انسرٹینٹی اور کسی حد تک بد اعتمادی کی فضا قائم تھی. لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ ملک کس رخ آگے بڑھے گا. آج یہ اس لحاظ سے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ ملک میں صدر مشرف کے منتخب ہونے کی وجہ سے ایک سرٹینٹی اور ایشورنس آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب لوگوں کو یقین ہے کہ انشاءاللہ شفاف انتخابات بھی ہوں گے، افہام و تفہیم کا سلسلہ بھی آگے بڑھے گا، اور اقتصادی اور سیاسی استحکام ہوگا. ایک دفعہ پھر یہ ایک احساس ہو گیا ہے کہ ملک کی قیادت مضبوط ہاتھوں میں ہے. اچھا، ایک چیز آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بد اعتمادی کی فضا جو تھی پچھلے چند مہینوں سے، اس کو ختم کرنے میں آج کا دن جو ہے وہ ممید و معاون ثابت ہوگا. اب جو اگلا فیوچر سینیریو ہے گورنر صاحب، وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک پولیٹیکل جس کو ارتھ کوئک کہتے ہیں وہ ایک قسم کا ہم فیل کر رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو آرڈیننس جاری ہوا ہے قومی مفاہمت کے حوالے سے. اس میں آپ کچھ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے ہماری، یا اس میں کچھ آپ کو تضاد نظر آتا ہے؟ کسانہ صاحب، ہمارے ملک میں بہت دفعہ کچھ مفروضے چلتے ہیں جی، اور پچھلے چند ایک مہینوں میں آپ دیکھیں مفروضہ تھا حکومت بس جانے والی ہے، ریت کی دیوار ہے. لوگوں نے فیض اور حبیب جالب کے تمام شعر گانے شروع کر دیے. تو پھر دوسرا تھی جی بس مسلم کی کیوں بکھر گئی، جیسے فلاں آدمی آئے گا سب سیاسی جماعتیں بھاگ کر ٹکٹیں ادھر لینے کو چلے جائیں گے. دیکھیے ہمارے ملک میں سیاست کا ایک خاص انداز ہے. ہمارے ہاں دھڑوں کی، برادری کی سیاست ہے. لوگوں کے سیاسی حلقے بڑے منتخب اور بڑے، میں کہہ لوں یہ ایک ان کی خاندانی روایتیں ہیں. تو کوئی اس قسم کا ہجان نہیں ہوگا. یقیناً جب نئے پلیئر آئیں گے سیاست میں، ہر پلیئر یا ہر نئی سیاسی پارٹی لوگوں میں اپنا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. تمام سیاسی پارٹیوں کو موقع ملے گا. حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ لوگ جو حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پرفارمنس دی ہے، ان کی جو کارکردگی ہے لوگ ان پر اعتماد کریں گے. اور میرے خیال میں الیکشن کا جو نتیجہ نکلے گا اس سے حکومتی پالیسیوں میں استحکام ہوگا، لیکن تمام لوگوں کو موقع ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی اتنا ہجان یا اتنا کوئی بڑا یہ جو ہے انقلاب نہیں آئے گا. یہ جو ایک بساط بچھ گئی ہے، اس میں ہر آدمی قانون کے مطابق اپنا رول ادا کرے گا. اور یہی اچھی خوبصورتی ہوئی آج کے الیکشن سے. سب سے بڑا ایشورنس کا میسج یہ آئے گا کہ ایک اوور آرچنگ اسٹیٹ آف کانفیڈنس، ایک وزڈم کے ساتھ لیڈرشپ مہیا ہو گئی ہے. اور اس کے اندر انشاءاللہ جو بھی سیاسی کاروائیاں ہوں گی، جو سیاسی پارٹیاں اپنا پیغام لے کے جائیں گی، وہ اس بڑی استحکام اور اس بڑی ایشورنس کے درمیان سارا کام ہوگا. And we are heading for good days. اچھا، اس میں اللہ کرے وی شوڈ بی ہیڈنگ ٹو گڈ ڈیز. اور اس میں آپ کا بھی ایک بڑا رول ہے گورنر صاحب. آپ نے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ٹرینڈ ایسا سیٹ کر دیا ہے جو آنے والے گورنرز کے لیے صوبوں میں بڑا مسائل کریٹ کرے گا. آپ نے اتنا کام کیا ہے ماشاءاللہ، اور فزیکلی آپ نے پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ ہر ضلع میں جا کے آپ نے کام کیا ہے. اب اور میں یہ بھی دیکھتا رہا ہوں کہ آپ وہاں پہ جا کے پریزیڈنٹ مشرف کے لیے ووٹ بھی مانگتے رہے ہیں. تو اب الیکشنیئرنگ کا جو پروسیس ہے اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو جنرل الیکشنز آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں، اس میں بھی آپ اسی طرح ایکٹیولی پرسو کریں گے پریزیڈنٹ مشرف کے جو گولز ہیں ان کو؟ پہلی بات تو کسانہ صاحب، جو یہ آنے والا الیکشن ہوگا جی، یہ ایک شفاف الیکشن ہوگا. اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو یکساں مواقع مہیا ہوں گے، اور اسٹیٹ وہ فریم ورک مہیا کرے گی جس میں تمام پارٹیاں اپنا بڑا رول کردار کریں گی. اب جو ہے میرے خیال میں اسٹیٹ کسی کے لیے کنوینسنگ نہیں کرے گی. اسٹیٹ مواقع مہیا کرے گی اور امید کرے گی کہ جن لوگوں نے حکومت کا ساتھ دیا ہے وہ عوام سے دوبارہ اپنی مقبولیت کا اعتماد لے کے آئیں گے. میں لیکن بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ جیسے جی کوئی بزنس ہو، گھر کے بال حالات ہوں، ایک دم آپ کو وہ فیل آتی ہے کہ یار اب جو ہے حالات ہماری گرفت میں ہیں. انشاءاللہ اب آنے والے چیلنجز کو ہم اس لیے برداشت کر لیں گے کیونکہ جیسے میں نے کہا جو
बड़ी इमारत है, बड़े बड़े कॉलम जो हैं वो दोबारा आज मुस्तहकम हो गए हैं और उनके अंदर फिर तमाम जो छोटे छोटे ऑपरेशन, तमाम दूसरे अवामिल, तमाम दूसरी जो एटीट्यूड, दूसरी जो मूवमेंट है, वो अब उस ओवर आर्चिंग बाउंड्री के अंदर निहायत खूबसूरती से अपना रोल अदा कर सकती है। और इसमें आप क्या रोल देख रहे हैं ये जो ऑर्डिनेंस आया है इसका, और ख़ास तौर पे कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है और उनका ये कहना है कि इससे करप्शन को हवा मिलेगी और करप्शन करने वालों को इनकरेजमेंट मिलेगी। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट और डू यू नॉट? किसाना साहब, अगर मैं ये कहूँ कि इस ऑर्डिनेंस के ऊपर तमाम लोगों का इत्तेफाक है तो ये हकीकत नहीं होगी। हुकूमत की पार्टी के अंदर, माशरे में, सिविक सोसाइटी की तरफ से यकीनन कई सेगमेंट से इसके ऊपर तनकीद हुई है। अर्ज ये है कि जब कभी भी कौमी तारीख में ऐसे फैसले करने पड़े जिसमें गेन्स ज्यादा हो और लॉसेस कम हो तो बाज दफा आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। देखिए, अगर आज का इंतखाब इस तरह होता कि सिर्फ हुकूमत की जो इत्तेहादी पार्टियां हैं वो इंतखाब लड़ी होती, सारे लोगों का बाइक आउट होता, अगले इलेक्शन में बाइक आउट होता, पूरा हमारा जमहूरी प्रोसेस जो था वो वल्नरेबल हो सकता था। लेकिन हुकूमत ने किसी एक आदमी के लिए नहीं, तमाम पार्टियों को ये एक मौका दिया है कि वो दोबारा सियासत में आए, अपना किरदार अदा करें। और दूसरी बात कि सदर मुशर्रफ ने अपने दौर में किसी किस्म की वायलेशन को कोई इंडेमनिटी या उसको कवर नहीं दिया है। ये तो हमने एक लार्ज हार्टेडनेस का मुजाहरा किया है और मुझे यकीन है कि ये इसमें इंशाल्लाह बाकी सबको भी मौका मिलेगा। अच्छा, और देखें, ये भी है कि हम हर काम हुकूमत से ना करवाएं, अवाम का भी तो फर्ज है कि उनके जो अपने लीडर हैं उनके किरदार को देखते हुए उनको फैसला करें। तो इसको इस तरह देखें कि कौमी जिंदगी में इसमें तमाम पार्टियों को सियासत में भरपूर हिस्सा लेने का मौका मिल रहा था। यकीनन उसमें कुछ लॉस भी हुआ है, लेकिन इस लार्जर गेन, ये बड़ी हिकमत हमदी की वजह से बाज दफा छोटी चीजों पर तो इसमें गवर्नर साहब क्या ही अच्छा होता कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब को भी इसमें ऐड कर लिया जाता, ताकि एक बड़ी पार्टी के साथ आपने किया है तो दूसरी बड़ी पार्टी भी जो है वो भी ऑन बोर्ड होती और मुल्क में मसाइल जो हैं वो ठीक हो सकते। इसरार साहब, लेकिन ये जो इंडेमनिटी या आप इसको रिकंसिलिएशन बिल है, इसमें कोई एक पार्टी के लिए मखसूस तो नहीं है। उस अरसे में जो तमाम अफराद, बल्कि मैं सुन रहा था अब तो उसमें कारकुन भी जो हैं, ये तो एक इज्तिमाई एक किस्म का मौका फराहम किया गया है लोगों को कि वो पुरानी चीजों को भूल कर आगे बढ़ सकें। तो इसमें तो तमाम लोगों के लिए यकसा मैं समझता हूँ फायदा होगा। चलें गवर्नर साहब, आपने मुबारकबाद दे दी है प्रेसिडेंट को? जी, मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में खुद जाकर जाती तौर पर उनको मुबारकबाद। चलें, अल्लाह करे कि आपकी मुबारकबाद जल्द कबूल हो। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल हमारे साथ साफ साफ बातें कर रहे थे और उन्होंने बताया कि जो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस है उस पर सब लोगों का इत्तेफाक नहीं था, लेकिन ये कंसेंसस बिल्ड हुआ है। कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे, लेकिन फिर भी इसमें खैर ज़्यादा है, खैर मस्तूर मौजूद है। यहाँ पे अब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक का वक्त आन पहुँचा है न्यूज़ ब्रेक का। उसके बाद वापस आएंगे और फिर आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। गो फॉर अ ब्रेक एंड सिट टाइट। शर्तां ते चीज़ां खरीदण ਲਈ पैसे ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਸਲ ਬੈਂਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ, ਉੱਚਾ ਸ਼ਮਲਾ किसान ਦਾ। पंजाब हुकूमत ने पानी चोरी की रोकथाम और हेड से लेकर टेल तक पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए एक बड़े प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम का फायदा पंजाब के हर किसान को मिल रहा है। पिछले 20-30 साल पानी से कम मिले हुकूमत पंजाब और हुकूमत महकमा इनहार तावन नाल 4-5 साल असां पानी ज्यादा मिले। पानी वध है, साडा पानी पूरा थी गया, पहले पानी घट होंदा। जितना जिम्मेदार भी हूँ इतना हुण बिल्कुल खुशहाल हूँ। हर कदम खुशहाली की जानब। ये धरती है दरियाओं की, ये धरती है दरियाओं की। BTV हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है टेलेनोर ने। Telenor, the smart call. इन कलियों को फूल बनाएं,
चलो फिर से मुस्कुराएं। Good evening, you're watching PTV News. I'm Ali Masood with a summary of some top stories this hour. First, President Pervez Musharraf has expressed his gratitude for his re-election and expressed the confidence that he will live up to the expectations of the nation. The President was addressing a news conference in Islamabad this evening. He advised the opposition parties to shun the politics of confrontation and adopt a reconciliatory approach towards national issues. He also called upon the lawyers community to let sanity prevail and urged the masses not to become tool in the hands of anyone. The main message that I have given is a message of, first of all, congratulating the Election Commission for holding such a presidential election in such a wonderful way, and also congratulating them on this achievement. I have thanked all my supporters, all the senators, MNAs and MPs from all the 4 provinces of Pakistan, and all the political parties that have supported me. I stand extremely grateful to them. And at this moment, of course, I bow my head in front of God Almighty for having given me such a great victory. Sorry. This is what I've said, and in the end, I have appealed to the nation towards a conciliatory approach, and I have appealed to the, first of all, the nation, the people of Pakistan, not to join or reject any calls for strikes and agitational activities. I have appealed to the lawyers to let sanity prevail. They are all educated people, and I hope for justice and for peace, they adopt an approach of Pakistan comes first. On the media, I have asked the media to give the positives, to adopt a balanced approach. I am the greatest supporter of their independence, and give a confidence, a feeling of confidence, feeling good attitude to be developed, mindset to be developed within the people of Pakistan. And I have also extended a conciliatory approach to all the opposition parties. This is what I have done. Thank you very much, ladies and gentlemen. President Musharraf addressing a news conference just a short while ago. Now, earlier, according to unofficial results, General Pervez Musharraf was re-elected as president by an overwhelming majority. Voting in the presidential election was held at the Parliament House and 4 provincial assemblies. The Chief Election Commissioner, retired Justice Ghazi Muhammad Farooq, who was presiding officer for polling at the Parliament House, said 257 votes were cast in the Parliament House by 197 MNAs and 58 senators. President Musharraf secured 252 votes. Justice retired Wajihuddin Ahmed got 2 votes, while 3 votes were rejected. In the Punjab Assembly, Lahore, General Pervez Musharraf secured 253 votes and Justice retired Wajihuddin got 3 votes, while 1 vote was rejected. In the Sindh Assembly, General Pervez Musharraf got 102 votes, while Justice retired Wajihuddin claimed 2 votes. In the NWFP Assembly, General Pervez Musharraf secured 31 votes out of total 34 polled. Justice retired Wajihuddin Ahmed bagged 1 vote, while 2 votes were declared as invalid. In the Balochistan Assembly, all the 33 votes were polled for General Pervez Musharraf. Pakistan People's Party parliamentarians decided to abstain from the presidential election, and none of its members casted votes. Prime Minister Shaukat Aziz has called on the President General Pervez Musharraf and congratulated him on his re-election as the President of Pakistan. King Abdullah of Jordan and Turkish President Abdullah Gül telephoned President Pervez Musharraf and congratulated him on his re-election.
Prime Minister Shaukat Aziz has said re-election of the President General Pervez Musharraf indicates that the nation wants his leadership for progress and prosperity of the country. He was addressing a jubilant gathering of Pakistan Muslim League workers at the PML Secretariat in Islamabad. He said Pakistan Muslim League has put the country on the path of progress and expressed the confidence that it will also emerge victorious in general elections. A no-confidence motion against the Speaker NWFP Assembly, Mr. Bakhtijan Khan, was submitted in the Provincial Assembly Secretariat today. The motion, signed by 9 members of JUIF, was submitted by Maulana Amanat Shah. Now, the strike call by APDM today failed to attract people's attention, and they largely ignored the call. In all major cities of the country, including Karachi, Lahore, Peshawar, Quetta and Islamabad, daily routines remained as usual, with traffic plying on the roads. From the newsroom, that's all for now. सड़कें तामीर हो, गैस जले हर चूल्हे में, बिजली घर घर पहुँचे और पानी साफ मिले, बुनियादी सहूलियात सबके लिए, तारीख साज तरक्की का सुनहरा दौर, खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम, तरक्की का सफर कदम ब कदम। Experience comes excellence. Askari Bank. यही मैंने कहना था ख्वातीन हज़रात, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इधर आए हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मैराथन ट्रांसमिशन पीटीवी की चल रही है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से, और आज आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो चुके हुए हैं, और आपको मालूम है ये भी कि उनके मुखालफीन में से एक को बहुत कम वोट मिले हैं, जस्टिस वजूद्दीन साहब को चंद एक वोट मिले, और दूसरे जो उम्मीदवार थे मखदूम अमीन फ़हीम साहब, उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इस तमाम सूरत हाल का तजिया करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं वफाकी वज़ीर निजकारी जनाब चौधरी वसी ज़फ़र साहब। वसी ज़फ़र साहब, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? लॉन्ग टाइम नो सी, आपके साथ बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है। नाजरीन, अभी हम आपको वो प्रेस टॉक भी दिखाएंगे जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने प्रेस के लोगों के साथ की है, और उसमें देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उसके बाद हम तजिया करवाएंगे जनाब वसी ज़फ़र साहब के साथ इस तमाम पूरी जो सूरत हाल है उसका। Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, welcome to this very informal statement, I would say. ये उर्दू में बोलना चाहूँगा। आई नो मेरे ख्याल में कुछ फॉरेनर्स भी हैं, लेकिन मैं उर्दू में बोलूँगा। ओके, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत तारीख़ी दिन है। इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं जो आप देख रहे हैं। ये मेरी नज़र में ट्रांजिशन, जिसकी मैं बात करता रहता हूँ, एक ट्रांजिशन से का दौर है जो गुज़र रहा है, जो 99 में शुरू हुआ था जब मुल्क बुरी हालत में था। तो पहले स्टेज ट्रांजिशन का था, जबकि हमने एक ये 3 साल मिलिट्री
ऑटोक्रेटिक सिस्टम में 3 साल हमने गुजारे, 99 से 2002 तक ये स्टेज 1 था, जिसमें मुल्क को बेहतरी की तरफ हम लेकर गए। फिर अगले 5 साल मैं कहूँगा दौर था 2002 से अभी तक का, जिसमें एक सिविल मिलिट्री दोनों का, वो सिविल लॉ था, सिविल रूल था, लेकिन क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में था आर्मी चीफ, तो इसलिए इसको मैं कहूँगा ये दूसरा स्टेज था इस ट्रांजिशन का। अब हम तीसरे स्टेज में आ रहे हैं, जिसमें कंप्लीट सिविलियन रूल, जिसमें वो जो एक चीज़ जो रह गई थी, जिसमें मुझे आर्मी चीफ की बैसियत है, आर्मी चीफ में प्रेसिडेंट भी था, वो अब ख़ात्मे की तरफ आ रहा है। तो ये आखिरी एक ट्रांजिशन बैक टू एब्सोल्यूट नॉर्मल गवर्नेंस सिस्टम की तरफ हम पहला कदम हमने इस तीसरे स्टेज में हमने उठा लिया है। मैं इस मौके पे शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमीशन का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। वो मेरे ख़्याल में खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिस खुश असलूबी से उन्होंने ये प्रेसिडेंशियल कैंपेन को चलाकर ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होल्ड किए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ बज़ाते ख़ुद कि मेरी इतनी बड़ी कामयाबी मुझे अल्लाह ताला ने बख्शी, और मैं बहुत आजिज़ी से अल्लाह ताला के सामने और ज़्यादा अपना सर झुकाना चाहूँगा। मैं दिल की गहराइयों से तमाम अपने सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, तमाम सेनेटर्स, MNAs और चारों प्रोविंसेस के MPAs, तमाम उन लोगों का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, MQM, शेरपाव ग्रुप, BNP अवामी, फाटा के लोग, माइनॉरिटीज़, जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे लिए वोट डाले, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी सपोर्ट मेरे लिए बाइस फ़ख्र है और मैं हमेशा उनकी सपोर्ट देखता रहूँगा और इंशाअल्लाह ताला आगे भी उनकी सपोर्ट के साथ कार्रवाई होती रहेगी। मुल्क की सूरत हाल या मुल्क का और सूरत हाल का तकाजा आज मेरी नज़र में ये है कि हम एक मफाहमत या कंसिलिएटरी अप्रोच एडॉप्ट करें, एक मफाहमत की तरफ जाएं। और इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम से मैं तमाम पाकिस्तानी कौम से अपील करूँगा कि जो भी माशरे में खलफशार मचाना चाह रहा है या जो भी स्ट्राइक्स और एजिटेशन या एहतजाजी कार्रवाई की तरफ उकसा रहा है, उसका साथ आप बिल्कुल ना दें। अब तक साथ नहीं देते रहे हैं, आइंदा भी कभी ना दें उनका साथ। मैं लॉयर्स से अपील करता हूं कि वो अमन और हक का रास्ता इस्तेमाल करें। आप सब एजुकेटेड लोग हैं और पाकिस्तान से आप उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी कोई भी और या मैं करता हूं। तो पाकिस्तान के इस वक्त इस सूरत हाल में आपकी सपोर्ट और आपके अमन अमान के बहुत तकाजा है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इसको पूरी तरीके से इसका ख्याल रखेंगे। मीडिया से मैं कहना चाहूँगा कि आपका रोल रहा है, आपकी इंडिपेंडेंस का मैं बिल्कुल सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। आपसे मैं यही कहूँगा आप एक बैलेंस्ड अप्रोच और पॉजिटिव्स की तरफ भी देखें और मुल्क में एक पुरुमीदी की फ़िज़ा कायम करें। मुल्क में एक पुरुमीदी की, एक कॉन्फिडेंस दे मुल्क को, आवाम में एक कॉन्फिडेंस आए, ना कि एक डिस्पोंडेंसी हो। इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है और मुझे उम्मीद है आप इस रोल में पूरा उतरेंगे। ऑपोजिशन पार्टीज़ से मैं ये कहूँगा कि आप एक फ़िज़ा तब्दीली लाते हैं इस पॉलिटिकल फ़िज़ा में मुल्क में।
जिसमें एक कन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच जो होता था, एक विक्टिमाइजेशन का अप्रोच जो होता था, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े का जो अप्रोच होता था, उसको तर्क करके, उसको ख़त्म करके एक ऐसी अप्रोच रखें जिसमें जीतने वाली पार्टी और हारने वाली पार्टी दोनों मिलजुल के इस पाकिस्तान के हक़ में काम कर सकें। तो मैं ये चाहूँगा कि अपोजिशन पार्टीज़ भी पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान का सोचते हुए आगे के बारे में सोचें। यही मैंने कहना था। और मैं जमहूरी वतन पार्टी के बारे में भूल गया था। मैंने जो पार्टीज़ का नाम लिया है उसमें जमहूरी वतन पार्टी JWP जो है, जो हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन लोगों ने भी मुझे वोट डाला। यही मैंने कहना था। ख़वातीन व हज़रात, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इधर आए हैं। सिंस देयर आर सम फॉरेनर्स, आई डोंट